بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی زندگی الفاظ اور اظہار کے بغیر نامکمل ہے، لیکن یہی حقیقت بھی ہے کہ بسا اوقات انسان کے الفاظ بوجھ بن جاتے ہیں اور سکوت کی طاقت الفاظ سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی، سماجی تعلقات اور روحانی ارتقاء میں خاموشی ایک لازمی عنصر ہے۔ مذہب اسلام اور دیگر آسمانی تعلیمات میں بھی خاموشی کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ معاشرتی سکون، باہمی احترام اور روحانی بالیدگی کے لیے سکون کو اپنانا انسان کے وقار کی علامت ہے۔ سماجی پہلو، خاموشی اور کردار سازی۔ سماج میں انسان کی پہچان اس کے رویوں اور بولنے کے انداز سے ہوتی ہے۔ ایک شخص جو کم بولتا ہے اور سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے، وہ دوسروں کی نظر میں باوقار اور معتبر ٹھہرتا ہے۔ غیر ضروری گفتگو اکثر غلط فہمیوں اور جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، جبکہ سکوت تحمل، وقار اور دانش مندی کی علامت ہے۔ تنازعات سے بچاؤ۔ گھروں، خاندانوں اور معاشروں میں لڑائی جھگڑوں کی جڑ اکثر بے قابو زبان ہی ہوتی ہے۔ اگر انسان غصے یا اختلاف کے وقت خاموش رہنا سیکھ لے تو بڑی بڑی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، خاموشی اکثر بہترین جواب ہے۔ سننے کی طاقت۔ سماجی تعلقات میں سننا بولنے سے زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ خاموش رہ کر دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، وہ زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ سننے والا نہ صرف دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، بلکہ اعتماد اور محبت بھی جیت لیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتیں اور سکوت۔ خاموشی انسان کو غور و فکر کا موقع دیتی ہے۔ مصور، شاعر، مفکر اور سائنسدان اکثر تنہائی اور سکوت میں اپنی بہترین تخلیقات پیدا کرتے ہیں۔ شور اور ہنگامہ سوچ کو منتشر کرتا ہے، جبکہ سکوت ذہن کو یکسوئی بخشتا ہے۔ مذہبی پہلو۔ قرآن کی روشنی میں خاموشی۔ قرآن مجید میں براہ راست خاموشی کا ذکر محدود الفاظ میں آیا ہے، لیکن اس کا اشارہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ روزے کی نیت سے خاموشی اختیار کریں۔ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سورہ مریم۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سکوت کبھی کبھی عبادت کا درجہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غیر ضروری اور نقصان دہ گفتگو کے بجائے سکوت بہتر ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ زبان اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، اسی لیے وہ اکثر کم گو رہتے اور سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے۔ عبادت اور سکوت۔ نماز، ذکر اور مراقبہ جیسے اعمال خاموشی اور سکوت ہی کے ذریعے روح میں اترتے ہیں۔ جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہی سکوت انسان کو روحانی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ خاموشی اور حکمت۔ حکیموں کی آرا۔ دنیا کے بڑے مفکرین اور حکیموں نے بھی سکوت کی اہمیت بیان کی ہے۔ ارسطو کہتا تھا، خاموشی عظیم لوگوں کا زیور ہے۔
اسی طرح مشرقی صوفیہ بھی سکوت کو معرفت کا دروازہ قرار دیتے ہیں۔ خاموشی اور صبر۔ اسلام میں صبر کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ خاموشی دراصل صبر کا عملی اظہار ہے۔ غصے میں خاموش رہنا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ سکوت اور تربیت۔ والدین اگر بچوں کو سکوت اور سننے کی عادت ڈالیں تو یہ ان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ سماجی سطح پر بھی اگر افراد تحمل اور خاموشی کو اپنائیں تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ عملی تجاویز۔ اختلاف کے وقت خاموش رہنے کی مشق کریں۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ذات کے ساتھ خاموشی میں گزاریں۔ بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات خیر ہے یا شر۔ دوسروں کی بات کو کاٹنے کی بجائے خاموشی سے سنیں۔ ذکر الہی اور دعا میں زبان کو بیکار باتوں سے بچائیں۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ یہ انسان کو وقار، سکون اور حکمت عطا کرتی ہے۔ سماجی تعلقات میں سکوت جھگڑوں سے بچاتا ہے، جبکہ مذہبی پہلو سے یہ ایمان اور عبادت کو تقویت دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سکوت کو جگہ دیں تو نہ صرف ذاتی سکون حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔